السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا میں اپنے خامد کی خواہش کے مطابق اس کو خوش کرنے کے لیے وگ کا استعمال کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ایمان والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایگزامپل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ ایک بہترین نمونہ ہے اپنی امت کے لیے، اپنی امت میں سے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین ایگزامپل اور نمونہ ہے۔ گویا کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے، جس کام کو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہی لے کر چلنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، یا اس حوالے سے ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں۔ اب رہی بات یہ کہ میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور محبت اور پیار ایک بڑا ہی بہترین مستحسن اگر کوئی امر ہے تو وہ میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات کا ہے۔ اب وہ ان کے لیے کیا ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی کے لیے بنتا سنورتا ہے اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہے، اس طرح سے ان کے درمیان محبت اور پیار اور تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بننا سنورنا ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں اس بننے سنورنے میں یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ کیا ہم کہیں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ ہم اگر ایک عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کوئی معاملہ کرتی ہے تو کیا وہ کہیں اللہ تعالیٰ کو کہیں ناراض تو نہیں کر رہی، وہ کہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہی؟ تو اس طرح سے کہ کبھی بھی، جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی خالق کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں، اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے آپ اگر خالق کو اگر ناراض کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہیے، مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے۔ اب اگر شوہر کوئی ایسے کام کا حکم دیتا ہے کہ وہ کام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور وہ نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو عورت کو شوہر کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیوں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا مسند احمد میں کہ المخلوق کی اطاعت کریں آپ اور اللہ کی یعنی خالق کی نافرمانی کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کو راضی کرنا ہم نے مخلوق کو راضی نہیں کرنا۔ اب آتے ہیں بات کہ جو سوال کیا گیا تھا کہ وگ لگانے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس نے اگر کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کی نئی شادی کی ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کے بال جو ہیں وہ جھڑ گئے ہیں، تو کیا میں اس کی بالوں کی پیوند کاری یا وگ وغیرہ پیوند کاری کو کروا دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بالوں میں پیوند لگانے اور لگوانے والوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور 5934 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالوں کی پیوند کاری کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت نے آ کر کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی اور میری بیٹی کا خامد یہ چاہتا ہے کہ اس کے بال لمبے ہوں اور یہ اپنے بالوں کی پیوند کاری کرے، تو اس طرح کر کے وہ اس کی خوشی کے لیے ایسا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی یہی کہا کہ یہ کام کرنے اور کروانے والوں کو بہت برا بلا کہا، اور یہ حدیث بھی 5935 نمبر حدیث بخاری شریف کے اندر، یعنی پہلی 34 نمبر دی اور یہ 35 نمبر، دونوں روایات کے حوالے سے گویا کہ دونوں طرح سے اس دونوں احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ عورت وگ جو ہے شوہر کی خوشی کے لیے یا اپنی خوشی کے لیے نہیں لگا سکتی۔ اور ویسے بھی اگر یہ وگ لگانے والا کام دیکھا جائے تو یہ غیر مسلم جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنی خوبصورتی کے لیے یا اپنے بالوں کو بہتر بنانے کے لیے غیر مسلم یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ایجاد کیا ہوا۔ اب اگر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں تو پھر تو وہی بات ہو گئی جیسے حدیث مبارکہ میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر ہم یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہے ہیں
انہیں میں سے ہوگی. اگر ہم عیسائیوں کی کر رہے ہیں، اگر یہودیوں کی کر رہے ہیں، انہیں میں سے ہوگی. تو گویا کہ یہ طریقہ بھی انہی عورتوں کا ایجاد کیا ہوا کہ اپنے بالوں کو پیوند کاری کرنا یا ویگ لگانا. لہٰذا اس عمل کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو اللہ کی نافرمانی کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر چیز کے اوپر شوہر ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے. تو ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا جس پہ خالق راضی ہو جائے. مخلوق ناراض ہوتی ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کو اس طریقے کے اوپر جو ہے وہ خامد کو بھی اس پر سمجھنے کی توفیق دے گا، یا جو لوگ چاہتے ہیں وہ اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یہ ان کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہے تو سارا کام بہتر ہے. تو احادیث سے، دونوں احادیث سے سختی سے منع کیا گیا، باقاعدہ منع کیا گیا کہ پیوند کاری کرنے والی، کروانے والی دونوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجی گئی ہے. اور دوسرے طریقے کے مطابق، دوسری حدیث کے مطابق کہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے تو ان کی مشابہت کرنے والے لوگ انہی میں سے ہیں. لہٰذا یہ وگ لگانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.